بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب التوبہ کی ایک حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، بے شک اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ توبہ کر لے دن میں گناہ کرنے والا، ویبسط یدہ بالنہار، اور دن کو اپنا دست قدرت پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ توبہ کر لے رات کو گناہ کرنے والا، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر زمانے کے لیے عام ہے، کوئی مکان کوئی زمان خاص نہیں۔ اب البتہ بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر مرتبے کے لحاظ سے بلندی حاصل ہے۔ دن رات کی کسی گھڑی میں گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس حدیث میں توبہ کی ترغیب دی گئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری طرف آئے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن میں جتنے گناہ ہوئے رات کو معافی مانگ لے، اور اگر رات کو گناہ ہوئے ہیں اللہ دن کو ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے کے لیے اپنے بندے کو بلاتے ہیں۔ دن رات کی جس گھڑی میں گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ توبہ کی قبولیت دائمی ہے جب تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ تو سورج مغرب سے طلوع یہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہے، اور انسان کے لیے تو سورج مغرب سے طلوع اس وقت ہی ہو جاتا ہے جس وقت وہ مرنے لگتا ہے، یعنی نزا کا جو عالم ہوتا ہے، موت جو ہے وہ قیامت صغریٰ ہے، یعنی نزا کا عالم اور موت کا آ جانا قیامت صغریٰ ہے۔ موت کے بعد اعمال نامہ ٹھپ ہو جانا ہے، تو اگر سورج طلوع کا کوئی انتظار کرے کہ میرے لیے میں تب توبہ طائب ہوں گی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اب اس میں ٹائم ہے، تو موت کون لکھوا کے لایا ہے کہ میری موت سال بعد ہے، مہینوں بعد ہے، دنوں بعد ہے؟ عقل مند انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہے کہ موت کسی بھی ٹائم، کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی طرح آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اعمال نامے میں ٹھپ ہو جانا ہے، جو ہم نے ساری عمر کیا ہے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ چیز بھی یاد نہیں ہے ہماری کتنی بہنیں، ہم میں سے بہن بھائی کتنے، ہم کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50، کوئی اس سے بھی اوپر کوئی اس سے بھی نیچے۔ کیا کسی کو یاد ہے کہ بالغ ہونے سے اب تک فلاں دن، سال میں 365 دن ہیں اور اس میں اتنی گھڑیاں ہیں، میں نے فلاں گھڑی میں یہ گناہ کیا، فلاں گھڑی میں میں نے یہ گناہ کیا؟ نہ تو نیکیاں یاد رہتی ہیں اور نہ ہی گناہ، لیکن یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان ریزر لے اور اس کو مٹاتا جائے، موت کے دستک دینے سے پہلے اس کو مٹا لے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الصبر کی ایک حدیث ہے۔ وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وَرَجُلَانِ يَتَسَبَّانِ، اور دو آدمی گالی گلوچ کر رہے تھے، أَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی، فقال رسول اللہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، بے شک میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، لو قالها لذهب عنہ، اگر وہ اس کو کہہ لے، لذهب عنہ، تو جاتا رہے اس سے، ما یجد، جس میں وہ ہے، یعنی اگر وہ اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ اس سے جاتا رہے۔ قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذهب عنہ ما یجد، تو اس کا غصہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ فقالوا له، لوگوں نے اس سے کہا، ان النبی قال، کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ یہاں پر بھی جو دو گالی گلوچ آپس میں کر رہے تھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔